پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹے کے اوپر شخص مسلط ہے، فرشتہ مسلط ہے، جو اس کی ناک کو چیر رہا، جبڑے کو چیر رہا، آنکھ کو چیر رہا، اور قیامت کے قائم ہونے تک جھوٹے کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کے جھوٹ کو نقل کیا جاتا اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا۔ کہ آخری زمانے میں ایام فتن میں کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو دعوت دیں گے، اور جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس کے پیچھے سیدھے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جائیں گے۔ جھوٹ کی خطرناکی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ کی خطرناکی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور جھوٹ ایک ایسی مذموم بد اخلاقی ہے کہ اسلام کے نور کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو برا جانا جاتا تھا، اور اس وقت کے سردار اس خوف سے جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ میرے مقام کے لائق نہیں، میری شان کے لائق نہیں، لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کو انتہائی معیوب جانتے۔ اور اس کی دلیل شاہ روم نے جب مکہ کے قافلے کو بلایا اور قافلے والوں سے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ قریبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہے، اسے آگے لے آؤ۔ تو ابو سفیان آگے ہوئے جو ابھی تک دولت اسلام سے محروم تھے، اور اس بادشاہ نے باقی قافلے والوں کو ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیا کہ میں اس سے کچھ سوالات کرنے لگا ہوں۔ انی سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، میں اس سے اس نبی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس شخص کے بارے میں جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اگر یہ سچی سچی بات کہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کوئی بات جھوٹی کہے تو چونکہ تم اس کے پیچھے بیٹھے ہو اسے تو نہیں پتہ لگے گا، لیکن تم مجھے اشارہ کر دینا کہ یہاں پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جھوٹ کو مجھ پر واضح کر دینا۔ تو ابو سفیان سیدنا عبداللہ بن عباس سے ذکر کرتے ہیں، اور یہ قصہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، کہ جب انہوں نے بلایا، مجھے بٹھایا، مجھ سے سوالات کیے، فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت علی، اللہ کی قسم اگر اس بات سے شرم و حیا نہ ہوتی کہ لوگ مجھ سے جھوٹ نقل کریں گے، میرے بارے میں یہ بات مشہور ہوگی کہ اس سردار نے جھوٹ بولا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بادشاہ کو جھوٹی خبریں دیتا، لیکن مجھے حیا مانے رہی
یہ چیز رکاوٹ رہی کہ میں اتنا بڑا سردار ہوں اور سردار ہو کے جھوٹ بولوں اور لوگ میرے بارے میں اس جھوٹ کو نقل کرتے پھرے، میرے تذکرے ہوں کہ اس نے فلاں مقام پہ جھوٹ بولا۔ دوسری روایت کے الفاظ سنیے، فواللہ لو قد کذبت ما ردوا علی، اللہ کی قسم اگر میں اس موقع پہ اس بادشاہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی خبر دیتا تو میرے جو اصحاب، میرے جو ساتھی تھے، وہ قطعاً میرے جھوٹ کو بادشاہ پہ فاش نہ کرتے۔ مجھے یقین ہے ان پر کہ میری بات کا وہ پاس رکھتے، کبھی مجھے جھوٹا نہ کہتے۔ وَلَكِنِّي كُنْتُ امرأً سیدہ، لیکن میں ایک سردار شخص، میں علاقے کا وڈیرا، بڑا سردار اپنی قوم کا۔ أَتَكَرَّمُ مِنَ الْكِذْبِ، میری شان نہیں کہ میرے جیسا سردار آدمی جھوٹ بولے، میں اس جھوٹ سے پاک ہوں، میرا اخلاق اس سے بلند ہے کہ میں وہ جھوٹ بولوں۔ آئیے قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنتے ہیں، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹ بولنے والے ہو وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ ہدایت وہ پاتے ہیں جو سچے دل سے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آئیے جھوٹ بولنے والے کی سزا امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے سنتے ہیں۔ بخاری میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے، اور نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا اٹھو چلو، مجھے جنت و جہنم کی سیر کروائی گئی۔ اب لے جاتے ہوئے مجھے ایک شخص کے پاس لے جایا گیا، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک فرشتہ مسلط ہے، مقرر ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا کانٹا، لوہے کا کڑا ہے، اور وہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اسے چیرتا ہوا اس کی گردن تک لے جاتا ہے، اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ بہت بڑا جھوٹا انسان جس کے جھوٹ کو سن کر آگے نقل کیا جاتا اور پوری دنیا میں پھیل جاتا، اس کو قیامت تک یہی سزا ملتی رہے گی۔ دوسری روایت سنیے، صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس پہنچے جس کے اوپر ایک فرشتہ مسلط تھا، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا، یہ کڑا، یہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کی آنکھ میں ڈالتا اور اسے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا، پھر اس کے ناک کے نتنے میں ڈالتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا، پھر اس کے منہ میں ڈالتا اور جبڑے کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا، اس سے جھوٹ کو نقل کیا جاتا اور وہ دنیا میں پھیلا دیا جاتا، اس کی یہ سزا قیامت تک یہی رہے گی۔ ہمارے ہاں جھوٹ بولنا الا من رحم ربی، وہ گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا، اور اگر کہا بھی جائے کہ یہ جھوٹ ہے، اجی ہم تو مذاق کر رہے تھے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ گھروں کے اندر عام رواج ہے، مائیں بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں، بیٹا چپ کر جاؤ ابھی ٹافی دیتی ہوں، بچہ چپ کر جاتا ہے، ماں ٹافی نہیں دیتی، یہ جھوٹ ہے، یہ گناہ لکھا گیا۔ اور آپ نے بچپن سے ہی بچے کو جھوٹ سیکھنے والا، جھوٹ سکھانے والا، جھوٹ بولنے والے کا ماڈل پیش کر دیا کہ ماں جھوٹ بولتی ہے۔ جھوٹ اتنی بری عادت ہے کہ ایک محدث حدیث لینے کے لیے ایک انتہائی لمبا طویل سفر کر کے جس شخص کے بارے میں خبر تھی کہ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ لینے کے لیے گئے، اس کا حال دیکھا کہ اس کا گھوڑا اس سے بھاگ چکا ہے، اور وہ اپنے دامن کو اٹھا کر اس گھوڑے کو بلا رہے ہیں، گھوڑے کے سامنے دامن پکڑ کے یہ ظاہر کر رہے کہ میرے دامن میں تیرے لیے دانا ہے، چارہ ہے، اور وہ اس اٹھے ہوئے دامن کو دیکھ کے آ جائے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہیں سے واپس ہو لیے۔ وہ گھوڑے والا شخص کہنے لگا کیا ماجرا ہے، آپ اتنی دور سے کہیں سے آئے اور کوئی بات نہیں کی؟
کہا مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں وہ سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچا۔ کہا پھر سنی کیوں نہیں، پوچھی کیوں نہیں؟ کہا آپ کے عمل نے بتا دیا کہ آپ جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں بولیں گے؟ اس جھوٹ کے ڈر سے میں وہ روایت سنے بغیر آپ سے واپس جا رہا ہوں کہ آپ ایک بے زبان کے ساتھ جھوٹ بول رہے۔ اب تو جھوٹ کو مذاق کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کفار کی تقلید کرتے ہوئے اپریل فول منایا جاتا ہے، جھوٹی خبریں نشر کی جاتی ہیں، اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اپنے دوست کے گھر فون کر کے کبھی اس کی موت کی خبر دے دی، کبھی اس کے حادثے کی خبر دے دی، کبھی اس کے لیے کوئی اچھی خبر سنا دی، اور وہ سب جھوٹ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ بھی ہنسے گا، ہم بھی ہنسیں گے، ہنسی مذاق کا ماجرا ہے۔ حالانکہ حدیث کیا کہتی ہے کہ ایک شخص مسلط ہے جھوٹے کے اوپر، جو اس کی آنکھ میں اس لوہے کی چیز کو ڈالتا ہے، چیرتے میں اس کی گردن تک، گدی تک لے جاتا ہے، ناک کو چیرتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے، جبڑے کو چیرتا ہے، منہ کو چیرتا ہوا لے جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ اس کو یہ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ کہا یہ جھوٹ بولنے والا، اس کا جھوٹ اس سے سن کے آگے بیان کیا جاتا اور وہ دنیا میں پھیل جاتا۔ اور آج کے دور میں یہ روایت، یہ حدیث، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ٹی وی چینلز پر، انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں پر فٹ آتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتے ہیں، ایک کلپ بنا کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اور وہ سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ پچھلے ہی ہفتے مجھے فون آئے کچھ ساتھیوں کے، میں برطانیہ کے دورے پر تھا، ایک تصویر میری بنائی اور اس کے اندر مجھے کفن میں لپیٹ کے رکھا ہوا اور اوپر لکھا سعودی عرب کے مشہور عالم توصیف الرحمان فوت ہو گئے۔ فیس بک پہ ڈال دی۔ اب دنیا کے اندر پھیلی بھی، لوگ پریشان ہیں، کوئی پیار کرنے والے بیچارے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے ہنسی مذاق، لیکن ان کو سنانے کے لیے محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کافی ہے۔ اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی رمق موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹے کے اوپر شخص مسلط ہے، فرشتہ مسلط ہے، جو اس کی ناک کو چیر رہا، جبڑے کو چیر رہا، آنکھ کو چیر رہا، اور قیامت کے قائم ہونے تک جھوٹے کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کے جھوٹ کو نقل کیا جاتا اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا۔ اپنی زبان سے کچھ نکالنے سے پہلے سوچئے کہیں یہ جھوٹی خبر تو نہیں، اور اگر یہ جھوٹی خبر ہے آپ کی ہلاکت کے لیے یہ ایک روایت ہی کافی ہے۔ اور یاد رکھیے جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، مومن کی نشانی نہیں۔ مومن سچ بولتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھوائی جائے تو کھا پی جائے، خیانت کرے۔ یہ تین نشانیاں منافق کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک اور روایت کو سنیے، یہ تین عمل کرنے والا جس کے اندر نفاق کی نشانیاں موجود ہیں، منافق کی نشانیاں موجود ہیں۔ دوسری روایت میں پیارے حبیب فرماتے ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ، اگرچہ وہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے، حج کرے، روزہ حج کرے، عمرے کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، وقال انی مسلم، اور یہ آواز لگائے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، اگر وہ تین نشانیاں اس میں پائی جاتی ہے تو یہ منافق کی نشانی ہے، اس کا دعویٰ اسلام قبول نہیں ہو رہا۔ کتنی بڑی وعید ہے جھوٹ کے اوپر زندگی گزارنے والے، جھوٹی خبریں پھیلانے والے، جھوٹ بولنے والے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، تو یہ حدیث اس کو منافق قرار دے رہی ہے، نفاق کی نشانی اس میں موجود ہے۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت سنتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے ما كان خلق
ابغض الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے بڑھ کر کوئی برائی اتنی زیادہ ناپسند نہیں تھی، اتنی بد اخلاقی آپ کو کوئی بھی بری نہیں لگتی تھی جتنا جھوٹ برا لگتا تھا۔ اور آج محبت رسول کے دعویٰ کرنے والے اس جھوٹ کو پھیلانے میں سب سے آگے ہیں، جنہوں نے شرک کا سارا کاروبار چلایا ہوا ہے۔ دعویٰ ان کا محبت رسول کا ہے، قبر پرستی کے وہ سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ دعویٰ محبت رسول کا ہے، لیکن وہ اپنے دعوے میں سب سے بڑے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کی روح کو ہی مٹا ڈالا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا عام بات نہیں ہے، یہ جھوٹی کہانیاں گھڑنا عام بات نہیں ہے، یہ جھوٹ بیان کرنا اور لمحات کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیلا دینا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے سے جتنی نفرت تھی، جھوٹ سے جتنی نفرت تھی، اور کسی بد اخلاقی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی جھوٹ سے تھی۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما عمل الجنہ، وہ کون سی اعمال ہیں جن کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں؟ قال الصدق، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ، جنت میں لے جانے کی کنجی سچ ہے، سچ بولیے، سچ کا اعلان کیجئے۔ اللہ خالق و مالک و رازق ہے، اللہ رزق دینے والا داتا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، یہ سچ ہے۔ یا اللہ مدد کا نعرہ سچ ہے، یا علی مدد کا نعرہ جھوٹ ہے۔ اللہ داتا ہے، یہ سچ ہے، حجویری داتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، یہ سچ ہے، علی مشکل کشا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سجدہ اللہ کے لائق اللہ کے لیے مومن پہ لازم ہے، وہ مالک کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو سجدے کرے، یہ سچ ہے۔ غیر اللہ کو سجدے کرنا جھوٹ ہے۔ جنت میں جانے والا پہلا عمل سچ، جھوٹ سے اپنے دامن کو بچائیے۔ توحید سب سے بڑا سچ ہے، لا الہ الا اللہ سب سے بڑی سچی حقیقت ہے، غیر اللہ کی عبادت کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ عقیدہ توحید سب سے بڑا سچ ہے، اور شرک کا عقیدہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جنت میں جانے کا عمل بیان کر رہے بلال کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ، وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرَّ وَإِذَا بَرَّ آمَنَ وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةِ، انسان جب سچ بولتا ہے تو نیک کام کرتا ہے، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، جب مومن بنتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات سب بعد کی باتیں ہیں، یہ اعمال بعد میں ہے۔ ایمان کی پہلی کنجی عقیدہ توحید ہے، جو یہاں فیل ہو گیا اس کی کوئی نیکی بھی قیامت کے دن اس کے لیے کسی قسم کا وزن نہیں رکھے گی۔ وہی شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الکذب، جھوٹ سب سے بڑا وہ عمل ہے جس کی بنا پہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہا جائے سجدہ اللہ کے لیے بھی ہے، سجدہ قادری صاحب کے لیے بھی ہے، مشکل کشا اللہ بھی ہے، مشکل کشا پیر و بابا بھی ہے، داتا اللہ بھی ہے، داتا مردہ بھی ہے، غریب نواز و بندہ پرور اللہ بھی ہے، اجمیر والا بابا بھی ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، یہ کہا جائے اللہ بھی رب ہے، نوری بوری والے کی اوٹ میں بھی رب آیا ہے، اللہ بھی رب ہے، بابا فرید کی شکل میں بھی رب آیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں، اذا کذب العبد فجر، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وہ گناہگار بنتا ہے۔ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، جب وہ گناہ کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔
وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ یعنی النار، اور جب وہ کفر کرتا ہے تو پھر وہ آگ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ جنت میں لے جانے والا عمل سچ ہے، سچ کرے گا تو نیکی کرے گا، نیکی کرے گا تو مومن ہوگا، مومن ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ جھوٹ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جھوٹ بولے گا تو گناہ کرے گا، گناہ کرے گا تو گناہ اسے لے جا کر کفر پہ پہنچائیں گے۔ جب انسان کافر ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ ایک اور روایت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھیے، انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات کہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بدنصیب اور محروم کون ہے جس کو خالق و مالک کے ہاں کذاب لکھ دیا جائے، جھوٹا لکھ دیا جائے۔ اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ انسان سچ بولتا ہے، سچی بات کرتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ اسے اللہ کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سچ جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ جھوٹ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آئیے سیدنا مصعب بن سعد کا فرمان سنتے ہیں، ان کا قول بڑا عجیب اور بڑا شدید ہے۔ المسلم یتبع علی کل طبیعہ، مومن ہر حال میں پرورش پاتا ہے، ہر حالت میں پرورش پا لیتا ہے، لیکن مومن خیانت اور جھوٹ پہ پرورش نہیں پاتا۔ مومن ہر حالت میں پرورش پا سکتا ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا جان بوجھ کے اور خیانت نہیں کرتا۔ یہ خیانت اور جھوٹ مومن کے لائق نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے، مسلم کی شان نہیں ہے۔ ان تمام روایات کو، ان تمام احادیث کو، فرمان مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھیے کہ مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا، جھوٹ مومن کی عادت نہیں ہوتی، جھوٹے کی سزا قیامت کے دن کتنی شدید ہے۔ اور آئیے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں جس کو لوگوں نے شیخ الاسلام کا لقب دے کر بہت بڑی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے۔ میں تو حیران ہوا جب میرے ہاتھ میں شیخ الاسلام میڈ ان پاکستان طاہر القادری صاحب کی دورہ صحیح بخاری کی سیڈیز لگی کہ حضرت جی نے گھمکول مسجد میں بیٹھ کر دورہ صحیح بخاری کروایا۔ حالانکہ محدثین کا اصول ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت قبول، روایت میں اگر کذاب راوی آ جائے تو وہ روایت ہی کنڈم ہو جاتی ہے۔ اور یہ حضرت تو جھوٹوں کے چیمپئن ہیں، صرف جھوٹے نہیں، ماسٹر ڈگری ہے ان کے پاس، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے ان کے پاس، جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہے اس مسئلے میں۔ اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ آئیے میں آپ کو ان کا قول سناتا ہوں، یہ کس نے کہا۔ طاہر القادری صاحب جو اس وقت شرک کے سارے کاروبار کو اپنی سرپرستی میں چلانے کا ٹھیکہ لے چکے ہیں، قبر پرستی کی دعوت دینے والے، اپنے سامنے لوگوں کو سجدے کروانے والے، غیر اللہ کی عبادت کی تحریک کے وکیل بننے والے۔ اور یہاں پر وہ روایت بالکل فٹ آتی ہے کہ آخری زمانے میں ایام فتن میں کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو دعوت دیں گے، اور جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس کے پیچھے سیدھے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جائیں گے۔ 21 اپریل 1990 کا ایک واقعہ قادری صاحب کے ذریعے پولیس تک پہنچا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، دشمنوں نے اٹیک کیا، مخالفین نے اٹیک کیا، سیاسی مخالفوں نے اٹیک کیا، اور پھر کلاشنکوف کی گولیاں چلائی گئی جو پڑوسی کی چھت پہ کھڑے ہو کر وہ فائر کیے گئے۔ عوامی تحریک کے چیئرمین مولانا پروفیسر طاہر القادری نے آج اخباری نمائندوں کو بتایا کہ رات بعض مسلح افراد نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور تقریباً 50 منٹ تک مسلسل فائر کرتے رہے۔ لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں کافی عرصے سے خطوط کے ذریعے اور ٹیلی فون پر دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔
انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں کے پاس کلاشنکوفوں سے زیادہ طاقتور رائفلیں تھیں، جس کا اندازہ اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ ان کی گولیاں لوہے کے بیرونی دروازے اور بیڈ روم کے لکڑی کے دروازے کو چیرتی ہوئی سامنے والی دیوار میں لگیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پر اس قاتلانہ حملے کی سازش میں آئی جی آئی کے سرکردہ لیڈر ملوث ہیں اور انہوں نے آئی جی آئی کی مسلح ذیلی تنظیموں کو استعمال کیا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری اعتزاز احسن حملے کی خبر سن کر مولانا طاہر القادری کی رہائش گاہ پر گئے اور وہ جگہ دیکھی جہاں گولیاں لگی تھیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں ہر طرح کی مدد کرے گی۔ یہ کیس داخل کیا گیا، کچھ لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا اور یہ فیصلہ، یہ کیس چلتا ہوا عدالت میں پہنچا۔ عدالت نے اس پورے کیس کی تحقیق کی، پورا کیس پڑھا، گواہوں کو بلایا گیا، ان کے بیانات قلم بند ہوئے اور کلاشنکوف کے وہ خول جو جمع کیے گئے اس کو ایک ایسی چھت سے دکھایا گیا کہ اگر وہاں کھڑے ہو کے فائرنگ کی جائے تو کلاشنکوف کی گولی کا خالی خول وہ 30 فٹ تک دور جا کے گرتا ہے اور اس کی چھت ہی اتنی نہیں جہاں سے وہ فائر کر کے، وہ بتایا گیا کہ خول سارے یہاں پڑے تھے، اگر وہاں سے فائرنگ ہو تو وہ خول اس چھت پہ گر ہی نہیں سکتے، وہ نیچے جائیں گے۔ المہم وہ پورا کیس عدالت نے سنا، گواہوں کے بیانات نقل ہوئے اور اس کے بعد پھر لاہور کی عدالت نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے کو سنیے۔ جج کہتا ہے کہ طاہر القادری احسان فراموش، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میرا قول نہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج کا قول ہے جس نے اس پورے کیس کو سننے کے بعد پھر فیصلہ دیا اور کہا طاہر القادری احسان فراموش، ناشکرا، خود غرض، جھوٹا، دولت کا پجاری، خود پرست، شہرت کا بھوکا انسان ہے۔ اس کے گھر پہ یہ فائرنگ اس کی اپنے ذہن کا ڈرامہ ہے، اس نے اپنی مشہوری کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے تاکہ اس سے شہرت حاصل کی جا سکے، وگرنہ اس کے گھر پہ کسی دشمن نے اٹیک نہیں کیا بلکہ اپنے ہی لوگوں کو تیار کر کے اس نے یہ سارا ڈرامہ تیار کروایا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں، جج کے اس فیصلے کی روشنی میں ہم آج ان عقل مندوں سے پوچھنے کا حقدار ہیں جو قادری صاحب کے قدموں میں آ کے سجدہ ریز بھی ہیں، جو قادری صاحب کو وقت کا شیخ الاسلام بنا کر امت کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ان بزرگوں کے پیچھے چلیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ نئے شیخ الاسلام آئے ہیں، ان کے پیچھے چلیے کہ جس شخص کے بارے میں اس کے پورے کیس کو سننے کے بعد، گواہوں کے بیانات کو لینے کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے کہ یہ احسان فراموش، ناشکرا، خود غرض، جھوٹا، دولت کا پجاری، خود پرست، شہرت کا، سستی شہرت کا طلبگار ہو، کہ ایسے شخص کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جا سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طاہر القادری صاحب بہت عرصے تک لاہور کی ایک مسجد جس کو میاں محمد شریف ہینڈل کرتے ہیں، اتفاق مسجد، وہ اس مسجد میں خطیب رہے اور شریف خاندان سے بڑا قریبی تعلق رہا اور خوب ترقی کی۔ جنگ سے اٹھ کے آنے والے ایک مولوی صاحب لاہور میں منتقل ہوئے اور شریف صاحب کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہوئے وہ ترقی کے بڑے اونچے منازل پہ پہنچے۔ 180 کنال زمین ادارہ منہاج القرآن کے لیے شریف فیملی سے حاصل کی گئی اور پھر بعض وجوہات کی بنا پر قادری صاحب نے اس مسجد سے ریزائن کر دیا اور وہاں جمعہ پڑھانا چھوڑ دیا۔ آئیے اب ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں اور پھر عوام الناس کو دعوت دیتے ہیں کہ جس شخص کو تم شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہو، جس کے پیچھے اندھے ہو کر گر رہے ہو، جس کی تحریک کی وجہ سے ملکوں کا امن برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے مسلمان معاشرے کے اندر انتشار و افتراق کی ایک لہر دوڑا دی ہے، ارے بھائی اللہ کے بندو، اسلام کی ایک موٹی سی بات کو تو سامنے رکھو کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی دعوت اور جھوٹ کی تحریک پہ گامزن ہے، کیا اس کے اشاروں پر آ کر تم مسلمان معاشرے کو برباد کرنے پہ تل گئے؟ ان کی اپنی حقیقت، ان کے اپنے بیانوں کے ذریعے ایک کلپ دیکھیں گے جس میں وہ ایک بات کہیں گے اور اگلی ویڈیو جب سنیں گے تو اسی جھوٹ کا انکار کرتے ہوئے کہیں گے میں نے یہ نہیں کہا۔ جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں قادری صاحب کہ نومبر 1982 میں مجھے دل کی تکلیف ہو گئی، 2 ماہ اسپتال میو ہاسپٹل میں داخل رہا تو میاں شریف صاحب آتے اور گھنٹہ گھنٹہ میرے بستر پہ کھڑے رہتے، بالکل اس طرح جس طرح باپ آ کر اپنے بیٹے کے سرہانے کھڑا ہو کر اس کی تیمارداری کرتا ہے، اور وہ مجھ سے یہ دین کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت، ان کی
بیگم کی محبت، یہ حیا میرے دل میں ہے اور یہ حیا باقی رہے گی اور مرنے دم تک یہ حیا باقی رہے گی۔ اس بیماری کے اندر انہوں نے باپ والا سلوک کیا میرے ساتھ۔ نواز صاحب بھی آئے، شہباز صاحب بھی آتے رہتے، پھر بیماری میری بڑھ گئی تو میاں شریف صاحب نے مجھے علاج کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ مجھے ہارٹ ٹربل ہو گئی۔ جو لوگ اس وقت سے آنے والے ہیں، یہ نومبر 1982 کی بات ہے، دل کی تکلیف ہو گئی، پھر میں بیو ہاسپٹل داخل ہو گیا، 2-1 ماہ وہاں داخل رہا۔ پھر وہ کیس کچھ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، ڈاکٹرز کی سمجھ میں بات تھوڑا شک پڑ گیا تھا، تو پھر ریفر کر دیا۔ میاں صاحب کی خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ انہیں ریفر کریں امریکہ تاکہ وہاں جا کے انٹروگیشن ہو، علاج معالجہ کیا جائے، تو ڈاکٹرز نے امریکہ ریفر کر دیا۔ اس اثناء میں نے میاں صاحب کی محبت کو، شفقت کو، ان کی چاہت کو مزید قریب سے دیکھا۔ مجھے ان کی وہ محبت کے دن آج تک یاد ہیں اور اس کا حیا ہمیشہ میرے دل میں رہا ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا۔ یہ صبح و شام 1-1 گھنٹہ آ کے میرے سرہانے یہ بستر کے قریب یا باہر دروازے کے باہر کھڑے رہتے، دیکھتے رہتے تھے، اسی محبت کا اظہار کرتے جس طرح باپ اولاد کے لیے کرتا ہے۔ میں بھی جانتا تھا کہ اس قدر مصروف زندگی جو 1 منٹ بھی کسی اور کے لیے صرف نہیں کر پاتے، وہ صبح و شام گھنٹہ گھنٹہ آتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح نواز صاحب بھی آتے تھے۔ یاد رہے کہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھے اور مجھے یہ یاد نہیں، معلوم نہیں ہے اس وقت کہ وہ اس وقت پہلی حکومت میں وزیر خزانہ بھی ابھی بنے تھے یا نہیں بنے تھے، یہ مجھے اس وقت یاد نہیں۔ شاید نہیں بنے تھے، ابھی تھوڑے ہی دنوں بعد بنے، یا ممکن ہے بنے ہوئے تھے، مجھے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ بھی آتے، شہباز صاحب ان کے چھوٹے بھائی، سارے احباب آتے۔ تو میاں صاحب کی اس محبت سے، شفقت سے میں بڑا متاثر ہوا۔ پھر میں تو بیمار تھا، علیل تھا، بستر پہ تھا۔ جب یہاں علاج پورا نہ ہو سکا اور کچھ مایوسی سی پیدا ہوئی تکلیف کے باعث، انہوں نے امریکہ ریفر کر دیا۔ تو میں تو بیماری کی وجہ سے معذور تھا، صاحب فراش تھا، بستر پہ تھا۔ اور اس سفر میں شہباز صاحب کو میرے ساتھ بھیجا۔ وہ دوران سفر میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے کہ میری جوتیاں بھی کھولتے، میری جوتیاں اتارتے، تسبیح کھولتے، جوتیاں پہناتے، میرے قدموں میں بیٹھے رہتے اور کہتے ہم آپ کے ساتھ ویسا ہی ادب و احترام کرتے ہیں جس طرح اپنے والد کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ میاں صاحب نے فی الفور اپنے منجلے بیٹے شہباز شریف صاحب کو حکماً میرے ساتھ امریکہ روانہ کر دیا اور نیو یارک گئے۔ 16 دن میں نے وہاں قیام کیا، جن میں پہلے 8 دن وہ میرے ساتھ رہے۔ اس کے بعد وہ میری اجازت اور خوشی سے واپس آ گئے دیگر مصروفیات کے باعث۔ اس سفر میں شہباز شریف صاحب نے جو برتاؤ میرے ساتھ کیا وہ بھی یادگار ہے۔ مجھے ہمیشہ اس کا بھی احساس اور پاس اور حیا رہا ہے، رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی اور وہ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کی ہدایت ہی تھی یقیناً۔ میں علیل تھا، کمزور تھا، میرے جوتے تک وہ کھولتے تھے، پہناتے تھے، تسمے اپنے ہاتھ سے باندھتے تھے، کھولتے تھے تاکہ جھکنے سے تکلیف نہ ہو۔ چھوٹا سا آپریشن ہوا تھا وہاں، اینجیوگرافی کا، معمولی سا۔ پھر مجھے عمرے پہ آنا تھا، میں عمرے پہ آیا تو میاں نواز صاحب مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر غار ہرا تک پہنچے۔ میں ان کے کندھوں پہ سوار ہو کر غار پہ گیا۔ اتنی محبت اور اتنی عقیدت۔ پھر آپ کو معلوم ہے ہم لوگ اکٹھے کئی احباب جانتے ہیں، اختر رسول صاحب بھی اس میں شریک تھے، عمرے پر گئے، نواز شریف صاحب بھی تھے۔ یعنی میاں صاحب کی اپنی اولاد کو میں سمجھتا ہوں یہ ہدایت تھی جس کے پیش نظر وہ اس طرح کا سلوک عزت کا، عقیدت کا، محبت کا کرتے تھے۔ اور مجھے چونکہ کمزوری تھی، علالت تھی، اس ہارٹ ٹربل کے بعد صحت یابی کے باوجود بھی، سو آپ نے سن رکھا ہے وہ غار ہرا پہ چڑھنے کا وقت آیا تو وہ پہاڑ پہ میں چڑھ نہیں سکتا تھا۔ نواز شریف صاحب نے، اللہ ان کو اجر دے، اور اختر رسول صاحب نے، اللہ ان کو اجر دے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے 2-2.5 میل کا سفر غار ہرا تک پہاڑ پہ چڑھ کے کیا۔ اکثر نواز صاحب کندھوں پر اٹھاتے تھے، اختر رسول صاحب سہارا دیتے تھے۔ میں کہتا تھا بھی آپ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، روکتا تھا کہ میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو سمجھ آ جائی ہے کہ اللہ نے ایتھلیٹ بنایا ہی آپ کے لیے تھا۔ یعنی یہ ان کی محبت تھی۔ مزید فرماتے ہیں شریف فیملی سے میرا تعلق وہ کسی لالچ، کسی حرص
اور مفاد پرستی سے بالا تر تعلق تھا. میں یہ جمعہ پڑھا تھا, اس جمعے کے عوض میں نے کہا میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا, میں للہ فی اللہ جمعہ پڑھا رہا ہوں. اور بعد میں پھر یہ میاں صاحب وزیر اعلیٰ بھی بنے, سیاسی اعتبار میں بہت اونچے مقام پہ پہنچے, لیکن ہم دونوں اپنی اپنی شرطوں پہ قائم رہے. ہماری شرطیں آپس میں اتفاق ہو گئی تھی کہ میں ان سے مالی مفاد نہیں لوں گا, یہ مجھ سے سیاسی مفاد نہیں لیں گے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, انہوں نے مجھ سے کوئی سیاسی مفاد طلب نہیں کیا, نہ میں نے ان سے مالی مفاد طلب کیا. میں نے میاں صاحب سے یہ عرض کیا کہ میاں صاحب خطبہ جمعہ یہاں شروع کرتا ہوں, مگر اس کی ایک شرط ہے, وہ یہ کہ میں نے زندگی کہ جس موڑ تک بھی یہاں خطبہ جمعہ شروع رکھا اور جب تک یہ خدمت انجام دیتا رہوں گا, شرط یہ ہے کہ یہ فی سبیل اللہ ہوگی. اس پر میں زندگی بھر اس کے عوض کچھ کسی شکل میں نہیں لوں گا. میرا چونکہ آج اس مسجد میں آخری جمعہ ہے تو میں اپنے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں سچ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کے سامنے کوئی غلط فہمی نہ رہے. کہاں یہ خطبہ اس جمعے کا اس مسجد کے اندر آخری خطبہ ہے, اس کا پس منظر ہر کوئی اپنے سامنے رکھے تاکہ کسی کے بارے میں ذہن میں غلط فہمی نہ آئے. میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرا اس مسجد کو چھوڑنے کا فیصلہ کسی جھگڑے کی وجہ سے نہیں. طاہر القادری صاحب یہ الفاظ مسجد میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے کہ میں یہ جمعے کا خطبہ اس مسجد سے آج چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ چھوڑنا کسی جھگڑے کی بنیاد پہ نہیں, کوئی واقعہ ہمارے درمیان رونما نہیں ہوا, کوئی ہنگامی بات نہیں ہوئی ہے. اگر کسی کو خوشی ہو تو اسے خوشی سے باز رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اطلاع یہ ہے کہ یہ آج کا خطبہ جمعہ میرا جامع مسجد اتفاق میں آخری خطبہ جمعہ ہے. میں اس کا پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ کسی جھگڑے کی بنا پر نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ غلط فہمی دلوں میں پیدا نہ ہو, کسی اختلاف کی بنا پر نہیں ہے, کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا, کسی نے یہاں خطبہ جمعہ دینے سے منع نہیں کیا, ہرگز ایسی کوئی ہنگامی بات رونما نہیں ہوئی. یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ فیصلہ بھی میرا ذاتی اور انفرادی فیصلہ ہے جو میں نے فقط آج ہی کیا ہے. اور یہ ساری گفتگو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ممبر پہ بیٹھ کے کرنے والے حضرت جب دوبارہ واپس آئے 18 جون 2014 کو ان سے انٹرویو ہوا. اب آئیے, یہ کیسٹ کا پہلا حصہ تھا, کیسٹ کا اگلا حصہ سنیے جس میں اپنے اس ساری گفتگو کا انکار کرتے ہوئے کچھ اور باتیں کہتے ہیں جو جمعے کے خطبے کے اندر موجود نہیں. کہتے ہیں میرے پاس میاں صاحب چل کر تشریف لائے, اپنی فیملی کے ساتھ آئے, 3 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ اسمبلیوں کے ایم پیز کو ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے, آپ آئیں چھانگا مانگا میں میرے ساتھ چلیں اور انہیں درس دیں, واز کریں, ان ایم پیز کو خوف خدا دلوائیں, ان کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھائیں کہ پیسے کی کمی تو ہم نے نہیں کی, پارٹیاں سیاسی ایک دوسرے کو خرید رہی ہیں, جو ریٹ دوسری پارٹی نے لگایا ہے ہم نے اس سے ڈبل پیسے دے کر ان کو خریدا ہے, لیکن پھر بھی یہ ڈر ہے کہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں. ان کو آ کر درس دیں, واز و نصیحت کریں اور ان کے دل میں خوف خدا پیدا کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ لڑائی کفر اور اسلام کی لڑائی ہے, مسلم لیگ اور پی پی کی لڑائی کفر اور اسلام کی لڑائی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قادری صاحب کہتے ہیں یہ ساری گفتگو سننے کے بعد میں نے انکار کر دیا اور میں نے کہا میرا درس, میرا واز یہ ضمیر فروشی کے لیے نہیں ہے, اور یہی وجہ بنی ہمارے تعلقات آپس میں ختم ہو گئے. یہ ساری باتیں قادری صاحب اس انٹرویو میں کہہ رہے ہیں, یہ ساری باتیں میں نے اپنے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کر دی, اور اللہ کی قسم اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ کو یہ ایک بات بھی نہیں ملے گی, یہ ایک بات بھی نہیں ملے گی, نہ چھانگا مانگا کا تذکرہ, نہ ایم پیز کے جھگڑے کا تذکرہ, نہ بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرا یہاں سے چھوڑ کے جانا کسی جھگڑے کا سبب نہیں ہے,
کسی اختلاف کا سبب نہیں ہے، اپنے مسائل کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، میرا ان کا کوئی ہنگامی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اگلے جمعے میں بیان کی، جس میں شریف صاحب، نواز صاحب، شہباز صاحب بیٹھے تھے، ویڈیو میں نظر آتے ہیں، اور میں نے انہیں کہا کہ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر میں نے کوئی غلط بات کہی تو آپ روک دیں مجھے۔ میں نے چھانگا مانگا کا بھی ذکر کیا، آخری خطبے کا بھی ذکر کیا، اور میں نے کہا آج سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا، آج سے ہمارا تعلق کٹ گیا۔ ہمارا تعلق اس شرط پہ تھا کہ یہ مجھ سے سیاسی مدد نہیں لیں گے اور میں ان سے کوئی مالی مدد نہیں لوں گا۔ 8 سال تک میں نے جمعے کا خطبہ یہاں پڑھایا، ایک پائی بھی اس کے بدلے میں نے ان سے وصول نہیں کی۔ ادارہ منہاج القرآن کے لیے ان کا کوئی سرمایہ، کوئی سریا، کوئی گارڈر، کوئی سیمنٹ کی بوری، 1 روپیہ وصول نہیں کیا میں نے ان سے۔ میں اپنے عہد پر پابند تھا کہ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، آپ مجھ سے کچھ نہ مانگنا۔ اب آپ نے پہل کی ہے اور آپ نے اپنے عہد کو توڑا ہے، اس شرط کو توڑا ہے، لہذا آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں چھانگا مانگا چلوں اور واز کروں۔ اس شرط کو ٹوٹنے کی بنا پہ میرا یہ آخری خطبہ ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قادری صاحب دعویٰ کرتے ہیں میری یہ ساری گفتگو پہلے خطبے کے آخری خطبے کی ویڈیو کے اندر موجود ہے، وہاں سنی جا سکتی ہے، اور یہ فیس بک پہ بھی موجود ہے۔ اس سے اگلی بات، انسان کے منہ سے جھوٹ نکل جائے ایک الگ بات ہے، یہاں پکے پیروں پہ جھوٹ مارتے ہوئے قادری صاحب کہتے ہیں اگر میں غلط بیانی کرتا ہوں، میں غلط بیانی کر رہا ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہوں گے قیامت کے دن۔ آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، یہ کھڑے نہیں ہوئے، میں نے خانہ خدا میں یہ جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ یہ سارے منہ نیچے کر کے سنتے رہے۔ پھر جمعہ ختم ہوا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ اس دن سے ہماری آپس میں عداوت شروع ہو گئی۔ اب جو یہ چیز ہے، ٹوٹ کیوں گئے؟ میں نے یہ بات کامران شاہد صاحب کبھی عرصہ دراز سے زبان سے کہی نہیں۔ وہ جو گزر گئے وقت، چونکہ جتنا گزرا تھا وہ میاں شریف صاحب کا زمانہ تھا، ان کے والد گرامی کا، وہ بڑے اچھے انسان تھے، کاش یہ ان کے راستے پر رہتے اور ان کی تربیت پہ چلتے۔ وہ ان کا گزر گیا وقت اچھا گزرا سارا، اس لیے میں نے کبھی مینشن نہیں کیا۔ آج آپ نے پوچھ لیا، حالات اس درجے تک پہنچ چکے ہیں، تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں صرف ایک چیز کوٹ کر دوں اور باقی چیزوں کو بعد میں وقت پر رکھتا ہوں۔ اس لیے ٹوٹ گئے کہ 1989 میں 1999 میں جب یہ آئی جی آئی جو بنی تھی، میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد یہ وزیر اعظم کا الیکشن کنٹیسٹ کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقابلے میں اور ہار گئے، تو پھر اس کے بعد ہارے، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ان کا الیکشن تھا، وہ مقابلے میں غالباً فاروق لغاری صاحب تھے۔ آپ کو یاد آ گیا وہ پیریڈ؟ جی مجھے بالکل یاد ہے، بدل جاتا ہوں۔ وہ مقابلہ ہو رہا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے یہ امیدوار تھے، یہ ان کا پہلا پراپر الیکشن تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی چلتی تھی۔ جی تو وہ مقابلے میں جب پرائم منسٹر کا ہار گئے بے نظیر بھٹو مرحومہ سے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو میاں شریف صاحب کہتے تھے کہ اتنے ارب روپے نواز شریف نے میرے لگوا دیے ہیں سیاست پر اپنے خرچ الیکشن کے، اتنے ارب روپے، اور یہ ہماری اب زندگی موت کا معاملہ، اگر یہ بھی ہار گئے تو ہم تو لٹ جائیں گے۔ اس موقع پر آپ کو تاریخی واقعہ یاد ہے کہ پولنگ ہونی تھی پنجاب اسمبلی میں ایم پی ایز کی، نواز شریف صاحب کے اور فاروق لغاری صاحب کے مابین، تو یہ اپنے ایم پی ایز کو پکڑ کے چھانگا مانگا لے گئے تھے، 3-4 دن وہاں بند رکھا تھا تاکہ وہ برائب نہ ہو جائیں، اور پیپلز پارٹی والے اپنے ایم پی ایز کو سوات لے گئے ہوئے تھے، اور ایم پی ایز ان کے بقول دونوں طرف سے پیسے لے رہے تھے، اور ان کو ڈر تھا کہ دونوں طرف سے پیسے لے کے الٹیمیٹلی پولنگ میں پھر ہم ہار نہ جائیں۔ تو مجھے یہ وہ واقعہ بتا رہا ہوں، تو میرے پاس یہ چل کے گھر آئے تھے نواز شریف صاحب، اور مجھے 3 گھنٹے بیٹھے رہے، 3 گھنٹے، مرحوم بزرگ آئے تھے ساری فیملی کے ساتھ، میں اس لیے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ 3 گھنٹے بیٹھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے کہتے تھے کہ آپ چھانگا مانگا چلیں ہمارے ساتھ، اور 3 دن ایم پی ایز کو درس دیں، واز کریں، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں، اور انہیں یہ سمجھائیں کہ پیسے کی کمی نہیں دی تم نے، جتنے پیپلز پارٹی نے دیے اس سے 2 گنا ہم نے ہر ایک کو دے دیے ہیں، پیسوں کی دوڑ میں کوئی کمی نہیں دے رہے۔ اب صرف اتنی بات انہیں سمجھا دیں کہ یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے، پیپلز پارٹی اسلام کی بھی دشمن ہے، پاکستان کی بھی دشمن ہے، یہ پاکستان توڑنے والے ہیں، ہم اگر اتنے اچھے مسلمان نہیں تو کم سے کم پاکستان کے حق میں ہیں، مسلم لیگ کے لوگ ہیں، اسلام کے حق میں ہیں، ان کے دل میں یہ بات بٹھائیں،
تاکہ پولنگ کے دن ہم الیکشن جیت جائیں. ان کا کچھ پتہ نہیں کہ پیسے بھی لیتے رہے اور وہاں جا کے ووٹ دے دیں. میں نے انکار کر دیا. علامہ صاحب یہ تو بہت بڑا آپ نے الزام لگا دی. یہ بات آپ قرآن شریف پہ حلف لے کے میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. میں نے انکار کر دیا, میں نے انکار کر دیا اور میں نہیں گیا. میں نے کہا کہ میرا واعظ, میرا درس اس قسم کی ضمیر فروشی کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ بنی میرے تعلقات کے ختم ہونے کی. آواز آ رہی ہے؟ جی علامہ صاحب آواز آ رہی ہے. میری ایک درخواست سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں نے کامران شاہد صاحب سنیں, یہ ساری باتیں میں نے اگلے خطبہ جمعہ میں جب خطاب جمعہ کیا, جس میں محترم میاں شریف صاحب مرحوم بھی تشریف فرما تھے, نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, پورا خاندان بیٹھا ہے, ویڈیو میں نظر آتے ہیں. میں نے ان کی موجودگی میں منبر رسول پہ یہ ساری باتیں کہہ دی. یہ چانگا مانگا کا بھی کہہ دیا کہ انکار کر دیا اور کہا کہ آج میں جا رہا ہوں, میری زندگی کا آخری خطبہ جمعہ, ہمارا تعلق کٹ گیا. ہمارا تعلق اس شرط پر تھا کہ مجھ سے یہ سیاسی مدد نہیں مانگیں گے اور میں ان سے کوئی مالی مدد نہیں لوں گا. 8 سال تک میں نے ان سے ایک پیسہ نہیں لیا, نہ اپنی ذات کے لیے, نہ تحریک منہاج القرآن کے لیے. ان کا سریہ گرڈر اپنی تعمیرات میں منہاج القرآن میں ان کے بار بار کہنے کے باوجود خرچ نہیں کیا. ایک پائی کا سریہ تک بھی نہیں لیا. میں قائم رہا اپنے عہد پر اور ہمارے منہاج القرآن کے قیام میں ان کے 1 روپیہ کا عطیہ شامل نہیں. اور 8 سال کے بعد آج آپ مجبور ہو گئے, پھر گئے اپنے عہد سے اور مجھے چھانگا مانگا جا کے ایم پی ایس کو باز کی تلقین کرتے ہیں. یہ میرا آخری خطبہ جمعہ میں نہیں آؤں گا. اس کی ویڈیو موجود ہے, آپ سن لیجئے, اور یہ فیس بک پر اویلیبل ہے. جو کچھ میں نے آپ کو بتایا, کامران شاہ صاحب آپ کو ویڈیو میں نظر آئیں گے, نواز شریف صاحب کے چہرے اور شہباز شریف صاحب, کیمرہ ان پر زوم ہوتا تھا اور ان کے سامنے باتیں کہیں. اور میں نے کہا اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں منبر رسول پر, یہ اللہ رسول کے مجرم ہوں گے قیامت کے دن اگر کھڑے ہو کے نہ کہہ دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو بات غلط کہوں کھڑے ہو کر کہہ دیں خانہ خدا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ سارے منہ نیچے کر کے سنتے رہے اور میں اس کے بعد خطبہ جمعہ ختم کر گیا. وہ دن تھا ان کی دشمنی اور عداوت شروع ہوئی, اس کے سوا اور کوئی بات نہیں. قادری صاحب, اور میں قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں طاہر القادری صاحب, اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں نے جتنی باتیں کہی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جھوٹ ہو تو اللہ رب العزت مجھے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ کرے اور قیامت کے دن مجھے جہنم میرا ٹھکانہ بنا دے. میری آخری بات سن لیں, آخری بات سن لیں. میں آپ کو چونکہ میں نے امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, دیکھیے اس کمیشن سے لے کر جس کو انہوں نے بکرے کا خون بنایا جو ان کا بندہ مرا تھا, وہاں سے لے کر اینڈ تک چھانگے مانگے تک, یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے. میرا ضمیر مطمئن ہے. میں قرآن مجید پہ آپ کے پروگرام میں ہاتھ رکھ کر 20 کروڑ عوام کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ اگر میری کہی ہوئی باتوں میں سے جو آج کہیں ایک بات بھی غلط ہو, اللہ رب العزت مجھے علامہ صاحب ایک منٹ, اب قرآن شریف کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور قیامت کے دن جہنم ٹھکانہ بنا دے. آپ کا پوائنٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندو, ایک جھوٹ, عام جھوٹ کی میں نے آپ کو پیارے حبیب کی حدیث سنائی کہ منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. جھوٹ بولنے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایک شخص منبر رسول پہ بیٹھ کے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن حکیم کو ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولے اور پھر اس کو یہ کہا جائے یہ شیخ الاسلام ہے, یہ شیخ الکذابین تو ہو سکتا ہے, شیخ الاسلام نہیں. اللہ کے لیے اپنا دین کس سے لے رہے ہو؟ سیکھو, سنو, رکو. جو انسان اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں رکھتا, جو غیر اللہ کی عبادت کے دعوے دیتا ہے, جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, ان کو جھوٹی دلائل سے نوازتے ہوئے حق ہونے کی یقین دہانی کرواتا ہے. یاد کیجئے, جو اللہ کی توحید کو سمجھنے والا نہیں, جو شرک کو, جو اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, اس کو اپنی تنظیم کا ماڈل بنا لیتا ہے, تو وہ انسان اللہ پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے, رسول پہ بھی بول سکتا ہے, قرآن اور حدیث پہ بھی بول سکتا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے دعویٰ کر کے کہا 40 سال تمہارے اندر گزارے, 40 سالوں میں سے کوئی ایک لمحہ بتا دو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہو. اور یہاں تو ایک بات مسجد میں بیٹھ کے کہی جا رہی ہے جھوٹی, دوسری بات ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے قرآن کو ہاتھ میں لے کے کہا جا رہا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے. ابھی بھی انسانوں کی عقلیں کام کرنا شروع نہ کریں, ان کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے پیری فقیری کے
عقیدت کے پردے پاش پاش تار تار نہ ہو اور اس حقیقت کو نہ سمجھے کہ جس انسان کے لیے جھوٹ بولنا اتنا آسان ہے، قرآن کو ہاتھ میں لے کے حلف اٹھانا جھوٹا اتنا آسان ہے، کیا اس کی تحریک اور اس کی دعوت اور اس کے پیچھے چل کے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے؟ آئیے قادری صاحب کا ایک اور جھوٹ سناتے ہیں۔ ٹی وی اینکر قادری صاحب سے پوچھتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کتنے % سچ بولتے ہو؟ آپ زندگی میں کتنا سچ بولتے ہو؟ قادری صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں 100% سچ بولتا ہوں۔ قادری صاحب یہاں آپ نے منبر رسول پہ کچھ اور کہا، ٹیلی ویژن پروگرام میں قرآن میں ہاتھ میں قرآن پاک کو اٹھا کر کچھ اور کہا، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ آپ کا یہ دعویٰ سننے پہ سہاگا کہ میں 100% سچ بولتا ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں اپنی زندگی میں جھوٹ کو استعمال نہیں کرتا، اور میں ایون جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میرے رونگٹے جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر جھوٹ کا تصور بھی کروں۔ وہ اینکر پھر پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سیاست کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، سیاست کے میدان میں تو بڑے بڑے لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، یہاں تو کہتے ہیں کہ سیاست جھوٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ قادری صاحب کہتے ہیں نہیں، میں تو یہاں پر بھی سچ کے ساتھ ہی گزارا کر رہا ہوں اور جھوٹ کی روایت کو میں نے توڑا ہے۔ اینکر پھر پوچھتا ہے کہ مصلحتاً تو کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہوگا۔ قادری صاحب بولنے لگے کہ تب بھی مصلحتاً بھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں۔ آپ 6 مہینے سال میرے ساتھ رہے یا کسی کو میرے ساتھ اٹیچ کر دیں وہ میرے ساتھ رہے اور پھر کوئی پوائنٹ بتائے مجھے متعین کرے کہ آپ نے یہاں پر جھوٹ بولا، اللہ کا شکر ہے زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب ہم نے جھوٹ بولا ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں، میں اپنی زندگی میں جھوٹ کو استعمال ہی نہیں کرتا، اور میں جھوٹ بولنے کا ایون تصور بھی نہیں کر سکتا، لائف میں کانپ جاؤں گا یا میرے رونگٹے لیکن ڈاکٹر صاحب سیاست میں تو جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، میں تو کر رہا ہوں، پھر گزارا میں نے اس روایت کو توڑا ہے۔ مصلحتاً تو جھوٹ بولتے ہو؟ نہ، تب بھی نہیں بولتا کسی کا۔ کبھی لائف میں آپ 7-6 مہینے ساتھ رہیں یا کسی کو اٹیچ کر دیں اور اس کو اسی بات پہ ڈیبیوٹ کر دیں کہ کبھی پکڑیں کسی جگہ، اللہ کا شکر ہے پوری زندگی میں ایسا ایک موقع نہیں آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے جھوٹوں کے انبار لگے ہوئے، جو جھوٹ بولنے کے اندر ساری دنیا کو مات دے چکا، جھوٹے خواب بیان کرنے میں، وہ خواب جو توہین رسالت کا ارتکاب ہے، جہاں سے پیارے حبیب علیہ السلام کی اہانت نکلتی ہے، وہ خوابوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا آج یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور یہاں پر ہم ایک بات اور واضح کر دیں، کیونکہ حضرت قادری صاحب کے بیانات نقل کرتے ہوئے سیاست کا کچھ تذکرہ یہاں پر آیا، کچھ سیاسی لوگوں کا تذکرہ آیا۔ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ جمہوری سیاست، یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی لوگ، ہمارا دور سے بھی ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ جمہوریت کا نظام اسلام کا دشمن نظام ہے، اس سیاست کے ذریعے نہ پہلے کبھی خیر ملی نہ قیامت تک خیر مل سکتی ہے۔ یہ نظام ہی قرآن کا نہیں، یہ نظام ہی اسلام کا نہیں۔ اس مارچ کو، اس سیاست کے ذریعے ہونے والے بلوے، یہ سیاسی جلوس، یہ سیاسی ہڑتالیں، یہ سیاسی مارچ امت کی بربادی کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں، امت کی خیر اور فلاحی کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اس کے ذریعے کبھی امت کو سکون نہیں مل سکتا۔ یہ ملکوں کے اندر ہونے والے مظاہرات، یہ لوگوں کی املاک کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کے خون بہانے کا ذریعہ ہے، یہ انتشار کا ذریعہ ہے، یہ افتراق کا ذریعہ ہے، یہ اصلاح کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس امت کی اصلاح جب بھی ہوگی وہ جمہوریت کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، وہ محمد پہ نازل ہونے والے قرآن کی بنیاد پہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں قرآن و حدیث کو بیان کیا جائے گا تو اصلاح ہوگی۔ یہ سیاسی ہڑتالیں، یہ سیاسی جلوس، یہ ہتھ کنڈے، یہ کفار کے دیے ہوئے لالی پاپ ہیں جس کو مولوی بھی چوس رہے ہیں اور سیکولر بھی چوس رہے ہیں، ان کے ذریعے کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ قادری صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ صداقت کیا کہ زندگی میں کوئی ایک موقع ایسا نہیں آیا جب ہم نے جھوٹ بولا ہو۔ آپ کے پورے جھوٹوں کا آپریشن کر کے تو ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے، کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، خود پرست ہے، شہرت کا، سستی شہرت کا طالب ہے۔ یہ احسان فراموش ہے جس خاندان سے 180 کنال کی زمین ملی، جس خاندان سے سیمنٹ کی ایجنسیاں ملی، ان کے بارے میں کہتا ہے ہم نے روپیہ بھی نہیں لیا،
قادری صاحب روپے کا تو کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا اور ہم بھی مانتے ہیں کہ روپیہ نہیں لیا، اربوں لینے. 1 روپے کا تو ہم نے نہیں کہا، 1 روپے کا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. روپیہ نہیں لیا، پائے بھی نہیں لی، پائے لیے پائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے قادری صاحب جو خوابوں کے شہزادے ہیں، ان کا یہ دعویٰ صداقت قدم قدم پہ کیسے ٹوٹتا ہے وہ آپ کو سنائیں. اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں. یہ وہی خواب ہے جس میں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراچی آئے اور جماعتوں نے آپ کا استقبال نہیں کیا اور آپ ناراض ہو کے جانے لگے. میں آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور میں نے آپ کے قدم پکڑ لیے اور میں رونے لگ گیا کہ نہیں جانے دوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہا نہیں میں جاؤں گا، کہا نہیں جانے دوں گا، کہا میں جاؤں گا، کہا نہیں جانے دوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کہہ دیں کہ میں نے جانا ہے، فیصلہ فرما لیں. پھر آپ کے پاؤں پکڑنے سے وہ راضی ہو گئے؟ کہا بالکل راضی ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، تو میرا میزبان بن جا، پھر میں رک جاتا ہوں. مجھے مدینے کا ریٹرن ٹکٹ بھی دینا، میرے ہوٹل کا بندوبست بھی تو کرنا. اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا. فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی. یہاں کے دینی ادارے، دینی جماعتیں اور علماء، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا. اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی. اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں. ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت پہ بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی. یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، میری قدر نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا، میزبانی نہیں کی اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا. میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا، میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر جاتا ہوں، قدمین شریفین پکڑ لیتا ہوں، چمٹ جاتا ہوں، چونتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے. پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے. نظر ثانی فرمائیے فیصلے پر. آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی. فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں، رو رو کر آقا کرم کیجیے، پاکستان چھوڑ کے واپس نہ جائیے. مجھے حکم فرمائے کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی؟ میں پوچھتا ہوں، بار بار فرماتے ہیں نہیں، میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں. مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں. قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، حضور نہیں جانے دیں گے. حضور آپ کرم فرمائے، نظر ثانی فرما دیں. بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے، شفقت آتی.
गुस्सा मुबारक जरा ठंडा होता है। और फरमाते हैं ताहिर, अगर मजीद पाकिस्तान में मुझे ठहराना चाहते हो तो उसकी सिर्फ एक शर्त, मुझे अब पाकिस्तान में मजीद ठहराना चाहते हो तो सिर्फ एक शर्त, तुम उस शर्त के पूरा करने का वादा कर लो, मैं वादा करता हूं। मैंने अर्ज किया हुजूर फरमाए तो भाई वो शर्त क्या है? वो शर्त क्या है? जो कुछ हो सका हम करेंगे। आप फरमाते हैं ताहिर, अगर चाहते हो कि मैं पाकिस्तान में रुक जाऊं तो शर्त सिर्फ ये है कि मेरे मेजबान तुम बन जाओ। मेरे मेजबान तुम बन जाओ, फिर रुकता हूं यहां। मैं करता हूं आका, मुझे इनकार नहीं, बड़ी आदत है, पर मैं इस काबिल का, मैं तो बड़ा कमजोर और नातवा आदमी हूं। हुजूर मैं मेजबानी कैसे कर सकूं? मुझसे कैसे मेजबानी होगी? फरमाते हैं बस शर्त एक है, तुम मुझसे वादा कर लो, मुझसे वादा कर लो मेरी मेजबानी का, तो तन्हा तुम वादा कर लो, फिर मैं रुकने का वादा कर लेता हूं। मैं रो रो के हाथ जोड़ता हूं, करता हूं हुजूर मैंने आपसे वादा कर लिया, मैं मेजबान बनता हूं हुजूर का। फरमाते हैं ताहिर तूने वादा किया तो मैं भी वादा करता हूं कि रुक जाता हूं। और फरमाया कि मैं मजीद 7 दिन अपना क़याम पाकिस्तान में तुम्हारे कहने पे वो कर लेता हूं, 7 दिन मजीद रहूंगा यहां। कितना? फरमाया 7 दिन मजीद यहां रहने का वादा कर लेता हूं। अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि उस 7 दिनों से मुराद क्या है, वो कितनी मुद्दत है ये वही जानते हैं, इसकी तफसील मालूम नहीं है मुझे। उस 7 दिनों से मुराद कितनी मुद्दत है? फरमाया 7 दिन में रुकता हूं तुम्हारी मेजबानी। मैंने कहा हुजूर मुझे मंजूर, पर ये कैसे होगा सब कुछ? तो मैं तुम्हें अर्ज कर लो बस सब इंतजाम हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा। फिर मुझसे फरमाते हैं एक बात और वादा करो मुझसे, मेरा ठहरने का इंतजाम भी तुमने करना होगा, मेरे खाने पीने का इंतजाम भी तुम्हारे सपुर्द होगा। पाकिस्तान में जहां कहीं आऊंगा जाऊंगा वो टिकट और इंतजाम आमद और रफ्त भी तुम्हारे सपुर्द होगा। और जब वापस मदीना जाना होगा तो मदीने तक का टिकट भी तुम लेकर दोगे, ये सारा इंतजाम तुम्हारे सपुर्द होगा, ये वादा कर लो। मैंने अर्ज किया हुजूर ये सारा वादा हो गया। फरमाते हैं फिर मेरा वादा है कि मैं 7 दिन यहां रुक जाता हूं। तुमको चंदा खाने के लिए कोई और हस्ती नहीं मिली, रसूलुल्लाह को ही बदनाम करना शुरू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी ख्वाब में कादरी साहब कहते हैं, लंबा ख्वाब है वो, तकरीबन 3 घंटे का उनकी वीडियो कैसेट है। कहते हैं एक मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता जा रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो वो, आपने पूछा कहां जा रहा है, तो उसने जेब से कागज निकाला, कहा यह तहरुल कादरी की मौत का परवाना है, मैं उसकी रूह कब्ज करने जा रहा हूं। आपने कहा नहीं ठहर जा, कादरी के पास ना जा। कहा जी ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, उसका वक्त मुकर्रर हो चुका है, टाइम आ गया, मैं उसकी रूह लेने के लिए जा रहा हूं। कहा नहीं तुम रुक जाओ, तुम यूं करो वापस अल्लाह के पास जाओ और अल्लाह से कहो ताहिर की उम्र कितनी है, इस वक्त ताहिर की उम्र कितनी है। वो अर्ज करते हैं कि आका 30 साल से ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से, मौत के फरिश्ते से पूछा ताहिर की उम्र कितनी है, कहा 30 साल के लगभग, थोड़ी ऊपर नीचे। कादरी साहब कहते हैं मेरी 32 साल की उम्र थी तो वही 30 साल के लगभग ऊपर नीचे हो गई।
تو اس پر آقا فرماتے ہیں ملک الموت سے کہ سن، طاہر کی طرف نہ جا بلکہ اللہ پاک کے پاس جا اور واپس جا کر میری طرف سے پوچھ، اے اللہ کیا طاہر کی موت کا یہ حکم نامہ منسوخ ہو سکتا ہے؟ فرشتہ اللہ کے پاس چلا گیا اور جا کے اللہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کی موت کا یہ پروانہ منسوخ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، واپس جاؤ اور جا کے میرے نبی کو بتا دو کہ یہ فیصلہ اٹل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ اٹل حکم ہے، خلاص آرڈر جاری ہو گیا۔ وہ پھر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ملک الموت سے واپس اسرائیل ایک بار پھر جا، اور قادری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان سے کچھ سال بتائے جو میرے پاس مجھے یاد ہے اور میں نے لکھے ہوئے ہیں ڈائری میں، لیکن آپ کو نہیں بتانے، معرفت دی گل ہے، آپ کو نہیں بتانے، میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ اور اللہ سے کہو کہ آپ کا رسول کہتا ہے کہ اتنے سال طاہر القادری کی زندگی میں اور اضافہ کر دیے جائیں اور بڑھا دیے جائیں، اس کی زندگی کا نیا حکم نامہ جاری کر دیا جائے، پرانے کو ختم کر دیا جائے۔ ملک الموت بیچارہ گیا، پھر واپس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی عمر کا حکم نہیں جاری کیا جا سکتا، جتنے آپ نے کہے ہیں 32 سال تو وہ پہلے تھا، جتنے آپ نے مزید کہے ہیں اتنا حکم جاری نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایک بار پھر واپس جا اور اللہ سے کہے کہ تیرا نبی کہہ رہا ہے اگر اتنے سالوں کا حکم جاری نہیں ہو سکتا تو 1 سال کم کر دو اور نیا حکم جاری کر دو، اتنا نہ کرو، 1 سال تو کم کر دو اس میں سے۔ وہ واپس گیا، اللہ کے پاس پہنچا اور اللہ سے کہا کہ تیرے نبی نے بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر اتنے سال نہیں ہو سکتے تو اتنے میں سے 1 سال اور کم کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں 1 سال کم ہو سکتا ہے۔ تو واپس آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آقا بہت خوش ہوئے، اور ملک الموت سے کہا کہ وہ جو پرانا حکم نامہ تھا نا طاہر القادری کی موت کا، وہ مجھے دے، وہ باہر نکال، اور وہ باہر نکال کے پھاڑ دے۔ ملک الموت نے وہ حکم نامہ نکالا اور پھاڑ کے پھینک دیا۔ اب کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ حکم نامہ جو منسوخ کر دیا ہے، جو نیا زندگی کا حکم نامہ ہے، وہ جاؤ اور اللہ سے وہ حکم نامہ لے کر آؤ۔ یہ سارا قصہ انہوں نے اپنے خواب میں بیان کیا۔ شروع ہوتا ہے کہ ملک الموت وہ میری موت کا حکم نامہ لے کر آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں، اور آقا کی کچہری قائم ہے، مجلس ہو رہی ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے، مجلس جاری ہے۔ جب مجلس برخاست ہونے کا وقت آیا، مجلس برخاست ہونے لگی تو ملک الموت اٹھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہتے ہیں، حضور اجازت ہو میں جاؤں۔ آپ نے پوچھا ملک الموت سے کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ پوچھا کہ تم کدھر، یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں سارا، تم کدھر جا رہے ہو؟ ملک الموت عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا میں طاہر القادری کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جیب سے وہ کاغذ نکالتے ہیں، یہ اللہ پاک نے اس کی موت کا حکم نامہ دیا ہے، مقرر وقت آ چکا ہے، یہ حکم نامہ ہے موت کا، تو میں حضور بس آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا، اب میں اس کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ مان جائیں، آقا پوچھتے ہیں ملک الموت سے جبرائیل جو مجھے بتا طاہر کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ عرض کرتے ہیں آقا 30 سال سے کچھ اوپر لگ بھگ ہے، 83 کی بات ہے نا، یعنی 32 سال تھی، 30 سے کچھ زائد ہے، بس اسی کے لگ بھگ ہے، اس طرح بات کرتے۔ اس پر آقا فرماتے ہیں کہ ملک الموت سے کہ تو طاہر کی طرف نہ جا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جا واپس، اور میری طرف سے پوچھ کہ اللہ کہ کیا اس کی موت کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے، یہ پوچھ اور مجھے آ کے جواب دے۔ ملک الموت جاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پوچھ کے بس وہ اوپر کا منظر نہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں، دوبارہ واپس آ کے دکھائی دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ
حکم اٹل ہے، یہ حکم اٹل ہے۔ آقا فرماتے ہیں ملک الموت سے کہ تو دوبارہ جا اور عمر کا ایک پیریڈ اور اپنی زبان اقدس سے بیان فرماتے ہیں۔ کچھ سال اپنی زبان اقدس سے یہ یاد ہیں، لکھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن اتنے سال نام لے کر فرماتے ہیں ملک الموت جا کے پوچھ اللہ تعالیٰ سے کہ تو اے اللہ اس کی موت کی جگہ اتنے سال مزید زندگی کا ایک نیا امر جاری فرما دیتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ اتنے سال نئی زندگی کا ایک اور امر جاری فرما دیا جائے؟ آپ سمجھ گئے نا، اتنے سال کی زندگی کا ایک اور امر جاری فرما دیں، ایسا ہے ممکن؟ ملک الموت پھر لوٹ کے واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنی عمر کا امر نہیں مل سکتا۔ وہ جو فرمایا تھا نا، اتنے سال کی مزید زندگی کا امر نہیں مل سکتا۔ آقا فرماتے ہیں ملک الموت پھر جا، اس سے ایک سال کم فرماتے ہیں، پھر عرض کر باری تعالیٰ اگر اتنے سالوں کا امر ایک اور نہیں تو کیا اس سے ایک سال کم امر اور مل سکتا ہے؟ تو میری طرف سے جا کے پوچھ، اب میری طرف سے پوچھ، تو میں پوچھتا ہوں کہ باری تعالیٰ اس سے ایک سال کم کا امر اور مل سکتا ہے؟ ملک الموت جا کے پوچھتے ہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس سے ایک سال کم کا امر مل سکتا ہے۔ پھر واپس آتے عرض کرتے ہیں حضور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے ایک سال کم عمر کا امر مل سکتا ہے۔ آقا خوش ہو جاتے اور فرماتے ہیں ملک الموت واپس پلٹ جا اور میری طرف سے جا کے اللہ پاک کو درخواست کر، باری تعالیٰ میری خواہش یہ ہے کہ تو اس کی موت کا حکم منسوخ فرما دے، اور یہ جو اتنے سالوں سے ایک سال کم میں نے عرض کیا، اتنے کا ایک نئی زندگی کا نیا امر جاری فرما دے۔ ملک الموت جا کے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے سال کا نیا امر جاری فرما دی۔ واپس آ کے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اطلاع کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اب یہ حکم نامہ موت کا پھاڑ دے، تو موت کا حکم نامہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں آقا اور فرماتے ہیں اتنے سالوں کا اور امر جاری ہو گئے۔ اب ٹی وی اینکر ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے بارے میں اس طرح کی کوئی بشارتیں دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے؟ تو جواب میں قادری صاحب کہتے ہیں یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، میں نے الفاظ یہ کبھی نہیں کہے، یہ جملے آپ کو میری زندگی میں کبھی نہیں ملیں گے، یہ باتیں آپ کو کہیں پہ نہیں ملیں گی۔ یہ ساری باتیں اپنے ویڈیو خواب میں بیان کرنے کے بعد جب ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا نہیں بالکل نہیں کہا، اور جھوٹ ہے جو میرے اوپر الزام لگاتا ہے، میں نے تو یہ الفاظ منہ سے نکالنے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور کنٹروورسی جو آپ کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی کہ آپ کی عمر 63 برس ہوگی، یہ صحیح بات ہے کہ یہ کنٹروورسی ہے؟ یہ الزام ہے اور جھوٹا ہے، کبھی نہیں گئے۔ آپ نے میں خواب طور پر بات کر رہا ہوں، تو یہ کلیئر کر دیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے خواب دیکھا تھا؟ میں نے دیکھیے، میں نے آپ کو کیٹیگوریکل جملہ بول دیا، جو جملہ آپ نے ٹوٹل بولا، میں ایز اے ہول بات کر رہا ہوں، یہ جملے آپ کو کبھی زندگی میں میری سٹیٹمنٹ میں میری بات میں نہیں ملے گے، دیٹس اٹ، اور irrelevant ہے، میں نے اس کو ریبٹ کر دیا، غلط ہے۔ اب ہم آگے پھر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یعنی آپ نے یہ کبھی خواب نہیں دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی کہ آپ کی عمر ان کی عمر مجھے فرمایا ہو کہ 63 برس ہوگی، یہ بات میں نے نہیں کہی، کبھی یہ آپ نے نہیں کہی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کلیئر کر دی۔ ایک جہاں جھوٹوں کے یہ پلندے ہوں، جہاں جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے کے اندر اتنا فارورڈ ہو، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ دورہ صحیح بخاری کروانے والے اور یہ دورہ صحیح مسلم کروانے والے، یہ امت کی اصلاح کرنے والے اور یہ امت کے لیے رہنما بننے والے، ارے یہ امت کو جھوٹے راستے پہ چلانے والے، اور کائنات کے سب سے بڑے جھوٹ، شرک کے راستے کے سب سے بڑے داعی یہی ہے۔ نہیں یقین تو آئیے یہ نیا کلپ ان کا ایک اور آپ کو سناتا ہوں۔ قادری صاحب کہتے ہیں یہ 1970 کی اوائل کی بات ہے، میں ابھی لاہور شفٹ نہیں ہوا تھا، جنگ میں تھا، جنگ میں وکالت کی پریکٹس کیا کرتا تھا، تو کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے قادری صاحب ہمارے ہاں عرس ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ چلیے، عرس پہ خطاب کیجئے۔ کہا مجھے خبر ملی تھی، کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ جس مزار پہ یہ مجھے لے جانا چاہ رہے ہیں
وہاں جو ان کے پیر صاحب ہیں وہ لوگوں سے سجدے کرواتے ہیں اور عورتوں سے پاؤں دبواتے ہیں. میں نے ان سے کہا بھئی مجھے پتہ لگا ہے تمہارے پیر لوگوں سے سجدے بھی کرواتے ہیں اور عورتیں ان کے پاؤں بھی دباتی ہیں. کہا نہیں قادری صاحب جھوٹ سنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے پیر صاحب نہ سجدے کرواتے ہیں نہ پاؤں دبواتے ہیں عورتوں سے. کہا ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں, اور جو ہمارا خطاب ہوگا وہ اسی موضوع پہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے اور عورتوں سے پیروں کے پاؤں دبوانے کا کیا حکم ہے. اگر یہ منظر نظر آ گئے تو میرا خطاب اسی موضوع پہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے. میں اس مزار پہ پہنچ گیا, اور جب وہاں پہنچا تو جو لوگوں نے مجھے خبر دی تھی بالکل بعین ہی وہی خبر تھی. لوگ آتے ہیں اس پیر صاحب کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں, اور عورتیں بھی بیٹھی بھی ہیں اور وہ پاؤں دبا رہی ہے, اور پیر صاحب بڑے مزے سے پاؤں دبوا رہے ہیں, اور بڑے بڑے علماء نامی گرامی علماء آئے ہوئے ہیں اور وہ کرامات اولیاء پر اور محبت اولیاء پہ خطاب کر رہے ہیں. کہا میری طبیعت پہ بہت بھاری گزرا, میں برداشت نہ کر سکا. جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ آج کا خطاب ہوگا ہی اس عنوان پر کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہو سکتا ہے یا نہیں, پیروں کو سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے, عورتوں کا پیروں کے پاؤں دبانے کا کیا حکم ہے. کہا میں نے دلائل دینے شروع کیے, قرآن و حدیث بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا حرام, سجدہ کرنے والے بھی حرام کر رہے, سجدہ کروانے والا بھی حرام کر رہا. عورتوں کا پیر کے پاؤں دبوانا, پیر کے پاؤں دبانا حرام, پیر بھی حرام کام کر رہا عورتوں سے پاؤں دبوا کر, اور عورتیں بھی حرام کام کر رہی پیر کے پاؤں دبا کر, بلکہ اس پیر کی بیعت کرنا بھی حرام ہے. میں نے یہ کلمہ حق وہاں پہ بیان کیا. 5-7 منٹ کی گفتگو ہوئی تو فوراً وہ پیر صاحب آپے سے باہر ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے پکڑو اس کو, یہ وہابی آ گیا ہے, اس کو پکڑو, یہ وہابی آ گیا ہے. کہا یہ ہماری سنیت ہے اور یہ ہماری دعوت ہے کہ حق کوئی بات کی جائے تو اسے وہابی کہہ دیا جاتا ہے. بڑی مدت پہلے کی بات ہے, میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو شاید کبھی. ایک عرس پر مجھے دعوت دی گئی, ابھی میں لاہور منتقل نہیں ہوا تھا, یہ 70 کے اوائل کی بات ہے, پتہ نہیں, ہاں یہ ہے غالباً 1975 کی بات ہے, 1974-75 کے لگ بھگ کی بات ہے, 75 کی. کوئی عرس ہوا تو وہ میرے پاس آئے خطاب کے لیے دعوت دینے. میں اس زمانے پریکٹس کرتا تھا, وکالت کرتا تھا, 2-1 سال 2.5 سال جب پریکٹس کی, جب میں وکالت کی تو عرس تھا, خطاب کے لیے آئے. تو میں نے کہا ابھی میں نے سنا ہے کہ آپ کے پیر صاحب سجدہ کرواتے اور عورتوں سے اپنی ٹانگیں پاؤں بھی دبواتے, تو میں تو نہیں جانا چاہتا, معذرت خواہ. انہوں نے کہا جی آپ نے غلط سنا, کسی نے جھوٹ بولا, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات کسی نے غلط بیانی کی ہے. میں نے کہا پھر تو بڑا اچھا ہے, بس اتنا طے کر لیتے, اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بہت ہی اچھا ہو گیا, اور اگر میں جاتا ہوں اور ایسا ہوا تو میں اسی موضوع پر خطاب کروں گا آپ کے پیر صاحب کے سامنے کہ عورتوں سے دبوانا کیسا ہے شریعت میں پیر کا, اور سجدے کروانے کا حکم کیا ہے, پھر موضوع یہی ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل. میں چلا گیا, میرے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے, جا کے بیٹھے تو جو سنا تھا وہ درست پایا. اب اور علماء بھی آئے ہوئے تھے, وہ علماء معروف بچے اپنے زمانے کے خطیب تھے, ان میں کئی فوت ہو گئے, اکا دکا کوئی زندہ بھی ہیں, بڑے بڑے نامور خطیب تھے. میرے سامنے کی بات ہے, وہ خطاب کرتے رہے, عورتیں ان کے ٹانگیں دباتی رہی, ان کے پاؤں دباتے رہے, لوگ آنے والے دور 15 فٹ دور سے سیدھا دھڑام سجدے میں گرتے رہے, سیدھا سجدہ کرتے رہے, پاؤں دباتے رہے. کوئی چومنے چامنے والا کوئی مغالطہ نہیں, ہمیں تو نہیں نا مغالطہ لگ سکتا. تو سجدے بھی ہوتے رہے اور عورتوں سے پاؤں بھی دبتے رہے, اور وہ جو خطبہ اور علماء تھے وہ کرامات اولیاء پر خطاب کرتے رہے, اور اس کو کتب بناتے رہے, اور غوث بناتے رہے, اور ولی بناتے رہے, اور یا کی شان بیان ہو رہی تاکہ اور دب دب کے سجدے کریں. سچ بات ہے کہ مجھ سے تو بیٹھا نہ گیا. اب میں اس حال میں چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ چھوڑ کے چلا جاؤں, یہ بھی اچھی بات نہیں, میں کہنا چاہتا تھا حق بات. تو میں نے چٹ دی کہ مجھے ذرا جلدی ہے تو میرا خطاب جلدی کروا لیں. چٹ دے دی, وہ خوش ہو گیا, چلو ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے میرا خطاب پہلے اعلان کر دیا, نعرے لگوائے میرے خوب, اور خطاب کا اعلان ہو گیا. میں نے کہا میرے خطاب کا موضوع یہ ہے کہ پیر کو سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے اور عورتوں سے پاؤں دبوانے کا حکم کیا ہے. یہ خطاب کرنا. وہ سنتے ان کی آنکھیں پھٹ گئی, دیکھنے لگے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. 1-2 منٹ انہوں نے مجھے سنا,
1-2 मिनट सुना, तो मैंने भी कहा कि ये वार सारा 5-7 मिनट से ऊपर बात चलनी कोई नहीं, 5-7 मिनट के अंदर मैदानी जंग बन जाना है ये, तो जो कहना है कह लो। यानी वो काम किया मुफ्ती साहब वाला। तो मैंने 5-7 मिनट में लुब्बे लुबाब दोनों बातों का निचोड़ उनके सामने रख दिया कि अगर तो खुदा समझ के सजदे कर रहे हो तो काफिर और मुशरिक को तुम मुसलमान ही नहीं रहे, कलमा दोबारा पढ़ो। और न ये पीर मुसलमान बचा है, ये बैठा है सामने, और न तुम मुसलमान रहो। और अगर ताजीमन कर रहे हो तो ये भी हराम कार है, करवाने वाला, करने वाले भी हराम है, और यहां कोई उर्स नहीं हो रहा, दोज़ख कमाई जा रही है। और जो औरतें भौं दबा रही हैं उनका दबाना भी हराम, इस शख्स का दबवाना हराम, ऐसे पीर से बैत करना हराम है। भाई 5-7 मिनट में मैंने सारा निचोड़ दे दिया। उसके बाद कुरान और हदीस भी बता दिया। अब इससे ज्यादा तकरीर और क्या होनी थी, चंद चीजें बता दी तो पीर खड़ा हो गया, उसने कहा ओ पकड़ो वहाबी आ गया। भाई ये हमारा मसलक है, ये सुन्नियत है, वहाबी आ गया। पीर ने कहा उठो पकड़ो वहाबी आ गया, मुझे कहने के वहाबी आ गया। हम कहते हैं कुर्बान जाएं कादरी साहब, काश आप अपनी इस गुफ्तगू पे बाकी रहते, काश इस अकीदे पे बाकी रहते। जब वो जवानी का दौर था ना, जब आपको पीर साहब पे गुस्सा आया कि इसको सजदे क्यों हो रहे हैं, जुबान हाल से कहा जाए इनू सजदे क्यों होंडे ने, मैनू क्यों नहीं करता कोई। वो जवानी का दौर था। जब आप पीर फकीरी की उम्र में पहुंचे तो हमारी आंखों के सामने है दमिश्क के अंदर आपका रूहानी इज्तिमा, जिसको हमने अपनी आंखों से आपके रिकॉर्ड करता, आपकी वेबसाइट पे मौजूद वीडियो से डाउनलोड किया और देखा और सुना। आप बैठे हुए हैं दमिश्क के अंदर और आपके इर्द गिर्द आपके मुरीद हैं, वो पांव के अंदर आधी आधी पिंडलियों तक घुंघरू बांध के आते हैं, आपके सामने रक्स करते हैं, कवाली गा रहा है, और वो आकर आपके कदमों में 1 by 1 सजदा करते हैं। वो पीर साहब तो सजदा करवाने की वजह से, कादरी साहब ने कहा अगर तुम मुरीदो इसको खुदा समझ के सजदा कर रहे थे तो तुम भी काफिर और मुशरिक हो गए, और ये भी काफिर और मुशरिक हो गया। अगर तुम ताजीमन सजदा कर रहे थे तो ताजीमन सजदा करना भी पीर को हराम है, पीर भी हरामकारी करवा रहा है, मुरीद भी हरामकारी कर रहे हैं। लेकिन जब खुद पीर बने, ये वो दौर था जब पीर नहीं थे, जब शेखुल इस्लाम का लकब नहीं मिला था, लेकिन जब खुद पीर बने तो फिर कैफियत क्या हुई। दमिश्क के अंदर महफिल लगी हुई, कवाली चल रही, और कादरी साहब के कदमों में आके सजदे करने वाले सजदे कर रहे। एक सजदा करने वाला आता है, लंबा सजदा करता है, कादरी साहब उसकी कमर पे हाथ फेरते हैं जैसे जुबाने हाल से शाबाश दे रहे हो, पुत्र प्यारो चंगे काम कर रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है, हाथ फेरते हैं। फिर 2 आदमी आके उसको पकड़ के बाजुओं से उठाते हैं, वो थोड़ा सा अपने कदमों पे उठता है और उसके ऊपर मजीद कादरी साहब की मोहब्बत बढ़ती है, और वो उनसे हाथ छुड़वाकर फिर उसके कदमों में सजदे के लिए गिर जाता है। जिसकी टोपी भी गिर जाती है, कादरी साहब उठते हैं, खुद उसे उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, टोपी ठीक करते हैं, तसल्ली और दिलासा देते हैं, और वो उसके कदमों में सजदा रेज होकर रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। कादरी साहब आपके फतवे की रोशनी में अगर इसने आपको इलाह समझ के सजदा किया तो आप भी तागूत बने, ये भी काफिर हुआ। और अगर ताज़ीमन सजदा किया, ये फतवा अहले हदीस का फतवा नहीं, आपका फतवा है। अहले हदीस के फतवे तो बाद में हम देंगे, अभी तो आपका अपना फतवा आपके ऊपर लग रहा है कि अगर ताज़ीमन सजदा किया तब भी इसने हराम किया और आपने हराम करवाया। कल तक जो हराम था वो आज हलाल कैसे हो गया? कल तक जो हराम कारी कर रहे थे मुरीद, आज आपके मुरीदों ने जब वो करनी शुरू की तो वो हलाल कारी कैसे हो गई?
کی زبان کیوں بند رہی؟ وہاں پہ زبان کیوں نہ کھلی؟ وہاں پہ یہ ارشاد کیوں نہ فرمایا؟ یہ توحید کا بیان جو بقول آپ نے اس عرس پہ کیا تھا کہ پیروں کو اگر خدا سمجھ کے سجدہ کرو گے تو تم کافر و مشرک ہو جاؤ گے، تعظیماً سجدہ کرو گے تب بھی حرام کاری کرو گے، آپ کی زبان کو تالے کیوں لگ گئے؟ وہی بیان جو 1970 کے اوائل میں کیا تھا، دمشق کے اس روحانی سفر میں کیوں نہیں کیا، جو حقیقت میں روحانی سفر نہیں شیطانی سفر تھا، جس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو طاغوت کے طور پہ پیش کیا اور لوگوں نے آپ کے قدموں میں سجدہ کیا۔ یہ وہ چند جھوٹ ہیں، جھوٹ کی ابھی کہانی بڑی لمبی ہے، ابھی جھوٹے واقعات اور بڑے لمبے ہیں۔ قادری صاحب ایک اور بیان میں کہتے ہیں جب ان کی حنفیت پہ کسی نے شک کیا تو برطانیہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا، کسی موقع پہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں میری حنفیت پہ شک کرتے ہیں، میں وہ حنفی ہوں، لوگ تو عام حنفی ہوں گے، میں وہ حنفی ہوں کہ عالم رؤیا میں خواب کی دنیا میں 15-20 سال تک میں امام ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کر ان کی شاگردی میں علم حاصل کرتا رہا۔ کون سی یونیورسٹی میں؟ تصوراتی یونیورسٹی میں، عالم رؤیا میں 15-20 سال، ایڈا لمحہ ستا ہی رہا ہے۔ میں نے کیا اختلاف کرنا؟ پیدائشی حنفی ہوں، یعنی میں ولادتاً حنفی ہوں اور انشاءاللہ وفاتاً حنفی ہوں، میں نے کیا اختلاف کرنا ہے؟ میری بات، میں پیدائش سے حنفی، باحیات حنفی اور انشاءاللہ تعالیٰ تعدم وفات حنفی۔ میری حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رؤیا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رؤیا میں، براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے عالم رؤیا میں بطریق منام۔ اور جب یہ حیدرآباد آئے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تو حیدرآبادیوں کا اجتماع دے کے میٹر پھر گیا، بھول گئے میں نے وہاں کیا کہا تھا۔ کہا گنبد خضرا کی قسم، مصطفیٰ کے نالین کی قسم، میری حنفیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ 9 سال تک میں امام ابو حنیفہ کے سامنے عالم رؤیا میں بیٹھ کے ان سے دین سیکھتا رہا۔ میں عالم رؤیا میں، خواب میں، عالم رؤیا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رؤیا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں، ان کا تلمذ ملا۔ حضرت وہ 15-20 سال مائنس ہو کے اچانک 9 سال کیوں ہو گئے؟ درمیان کا عرصہ کہاں گیا؟ سچ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو یاد نہیں رہتا پہلے میں نے کیا جھوٹ بولا تھا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ان کی عقائد کے اندر جو شرک اور بدعات اور خرافات اور کفریات موجود ہیں وہ اپنی جگہ پہ، آج ان کو پہچاننے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے صرف ایک پوائنٹ بیان کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بیان کرنے والے، جھوٹ کہنے والے، جھوٹ کی طرف دعوت دینے والے، ارے اللہ کے بندو، جو بندہ اپنی گفتگو میں جھوٹ کو استعمال کرتا ہو اور دعویٰ 100% سچ بولنے کا کرتا ہو، اس کی تو روایت قبول نہیں ہوتی، کجا اس کے ہاتھ سے انسان بدعقیدیوں کو سیکھ کر اپنے دین اور ایمان کا بیڑا کر بیٹھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچ کہنے، سچ سننے، سچ پہ عمل کرنے اور سچ کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ کہنے، جھوٹ سننے، جھوٹ بولنے، جھوٹ کو آگے پھیلانے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارا قیامت کے دن بھی شمار سچوں کے ساتھ کرے، دنیا کے اندر بھی شمار سچوں کے ساتھ کرے، اور جب قیامت کو ہمیں اٹھائے تو امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔